حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ ماہ رمضان کی پہلی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے، یہ ماہ رمضان کی دوسری فضیلت ہے۔ لہذا یہ عظمت و فضیلت کا باعث ہے رمضان کے لیے کہ رمضان کو روزوں کے فرضیت کے لیے چنا گیا، انتخاب کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس کے معنی بیان کیے علماء نے کہ ایک معنی اس کا یہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس کی شان، شرافت اور عظمت کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ بیت العزت میں رہا۔ بیت العزت پہلے آسمان پر ایک مقام ہے، تو یہیں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، جتنا اللہ کو منظور ہوا، اتنا جبریل امین قرآن پاک لے کر زمین پر آتے رہے، اور یہ نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو یہ آیات کا مطلب ہے رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ مہینوں میں، سارے مہینوں میں سے جس مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے وہ ماہ رمضان ہی ہے۔ اور رمضان المبارک واقعی قطعی طور پر، یقینی طور پر ایک مہینہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کی گواہی دے دی، شہر رمضان۔ تو قرآن نے اس کو شہر کہا، قرآن نے اس کو مہینہ کہا، لہذا قرآن کریم سے نسبت کی وجہ سے ماہ مبارک کو، ماہ رمضان کو فضیلت ملی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے، وہ وقت قیامت تک عظمت والا اور شرافت اور عزت والا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا بیانات میں ہم شرافت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب عظمت ہوتا ہے، اور ہم شرافت جس کو کہتے ہیں وہ بتائیے آپ لوگوں کو، جو شریف بن کر دکھائے اس کو شرافت کہتے ہیں۔ بدتمیزی نہ کرے، سادہ ہو، غریب ہو، عام سا انسان ہو، بڑا شریف انسان ہے، غریب ہو نہ ہو، ویسے بھی شریفوں کی دنیا چل رہی ہے۔ تو بہر طور پر تو شرافت کے معنی بیانات میں عزت، عظمت، فضیلت، گریٹنس، ایکسیلنس، سگنیفیکینس اینڈ امپورٹنس کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو یہ شرف بخشا کہ اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ لہذا یہ عظمت اس کو حاصل ہے۔ تو عرض یہ تھی کہ جس وقت کوئی اہم کام ہوا ہو تو اس وقت کی وجہ سے وہ وقت فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ جس دن اور جس وقت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے نسبت ہے، وہ دن اور وقت بھی عظمت و شرافت والا اہم ترین دن ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جمعے کے روز پیدائش ہوئی، تو جمعے کا سبب شرافت اور عظمت یہی مہینہ ہے، یہی وجہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. چنانچہ ایک روایت میں ہے جمعے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم. خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. خلق فیہ آدم، اسی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی، پیدا کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام. وفیہ ادخل الجنہ، اسی ماہ مبارک میں حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے. پھر فرمایا کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی. تو یہ جمعے کی جو فضیلت ہوئی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہوئی. لہذا قرآن پاک کو جو فضیلت حاصل ہوئی، جو فضیلت ماہ رمضان کو حاصل ہوئی، وہ یہ فضیلت ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا. ہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نزول قرآن کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر نعیمی میں بڑا پیارا نقطہ، کوئی انوکھی منفرد بات نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، جیسے رحمان نام ہے، اسی وزن پر، اسی ہم آواز الفاظ کے ساتھ رحمان رمضان اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت ہوتی ہے، خوب ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ. جیسے خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت عبادت ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ. تو وہاں پر اللہ کا کعبہ کیونکہ ہے، وہاں پر بھی اللہ کی عبادت بہت ہوتی ہے. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ کی عبادت بہت ہوتی ہے، اور رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ایسے ہی اس میں روزہ اور تراویح وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. گویا کہ رمضان پورا کا پورا اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، لہذا اس کو رمضان کہا گیا. ایک اور وجہ جو آپ بیان فرماتے ہیں، فرمائیں کہ اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے. فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان سے مشتق ہے. رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں کہ جس سے زمین دھل جاتی ہے. رمضان، اس کو کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، نیا نام ہے، اچھا سا نام ہے. جیسے لوگ یونیک نیم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اچھا منفرد انوکھا نام ملے، تو یہ منفرد اور انوکھا نام ہے رمضان. ہاں، اردو میں جب اس کو پڑھیں گے تو رمضان پڑھیں گے، رمضان، تو پھر مزہ نہیں آئے گا رمضان میں. بولے یہ تو بس نون آگے بول دو گے تو رمضان ہو جائے گا، تو لوگ نام نہیں رکھیں گے. یہ بھی دیکھ رہے ہوتے لوگ. ویسے اہلے میرے پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھتے رہتے ہیں، جو صحیح نام ہے نا وہ نہیں رکھتے. یونیک نام چاہیے، منفرد، نہ کسی باپ نے رکھا ہو، نہ کسی ماں نے رکھا ہو، نہ کسی انسان نے آج تک رکھا ہو. ایسے نام ہوتے ہیں. ہاں، لالے کوئی شک نہیں، نام ہے بس. انعمتا نام ہے، انعمتا، حالانکہ انعمتا کا مطلب تو نے انعام کیا. نام تو نام ہوتا ہے، نام اسم ہوتے ہیں، کسی چیز کا نام ہے. بولنا
یہ نام نہیں ہے، یہ ورب ہے، فعل ہے، یہ بولنا ایک کام ہے. کام نام نہیں ہوتے، نام ہوتے ہیں، اسم نام ہوتے ہیں. غور طور پر رمضان موسم خریف اس بارش کو کہتے ہیں کہ جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے. تو جب ماہ رمضان سے نکلا ہے اور اس کو رمضان کہتے ہیں، تو اس کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو دلوں کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. جس طرح بارش آتی ہے گرد و غبار ہٹا دیتی ہے اور پھر اچھی فصلیں آتی ہیں، اسی طرح جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو دل کے اوپر جو زنگ و میل اور گناہوں کا گرد اور غبار ہوتا ہے، یہ رمضان اس کو دھو دیتا ہے اور پھر اعمال کی اچھی کھیتی تیار ہوتی ہے. لوگ اچھے اچھے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں. ایک نام ہے اس کا ماہ رمضان جو آپ نے سنا، ایک نام اس کا ہے ماہ صبر، صبر کا مہینہ. ایک اس مہینے کا نام ہے ماہ مواسات، غمخواری اور بھلائی کا مہینہ. ماہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ. اور ایک اس مہینے کو نام دیا جاتا ہے ماہ رزق، یعنی مومن کے رزق میں وسعت والا مہینہ. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. اتنی وسعتیں عطا ہوں کہ ہم اپنا بھی خرچہ پورا کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں اور اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں اور محتاجوں کو بھی عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی مال میں وسعت و رزق میں وسعتیں عطا فرمائے. مزید لکھتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب تبارک و تعالی ہے، اور وہ اسی مہینے میں ماہ رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں. مواسات کے معنی بھلائی کرنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اس کو ماہ مواسات کہتے ہیں، یعنی غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، بھلائی کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا مہینہ. اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنا رزق اپنے مومن بندوں کو ایسا عطا فرماتا ہے، ایسا عطا فرماتا ہے، آپ یقین جانیں، آپ خود گواہی. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں دیتا ہے ایسا مستقل طور پر ہم پورے سال میں نہیں کھا پاتے، نہیں کھاتے. غریبوں کو بھی اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ زیادہ راشن، پھل اور تو دیگر تحفے، تحائف اور کپڑے تقسیم کی جاتی کسی اور مہینے میں نہیں ملتے سوا ماہ رمضان کے. تو واقعی یہ ماہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومن کے رزق میں وسعت کا مہینہ ہے. اور خود حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا رمضان سے پہلے ماہ شعبان کے آخر میں، اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لہذا اس ماہ مبارک میں رزق کی اتنی فراوانی اور کثرت ہوتی ہے کہ غریب سے غریب بھی الگ الگ انوکھی انوکھی نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس ماہ مبارک کو وسعت رزق کا مہینہ بھی قرار دیا گیا. دکانداروں کی بھی چاندنی ہو رہی ہوتی ہے، جگہ جگہ ان کے راشن بن رہے ہوتے ہیں. ہر راشن پہ یہ جو اپنا مارجن رکھتے ہیں، کمیشن رکھتے ہیں، وہ الگ. اور ماشاء. اچھا، اس سلسلے میں ایک عرض کروں گا، راشن جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوب ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب عطا فرمائے، بہت برکتیں دے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ راشن برائے راشن ہو جائے، نام ہو جائے کہ راشن دیا. اس میں جو چیزیں ڈالتے ہیں نا غریبوں کے لیے بھی
وہ ہوتی ہیں سب اسٹینڈرڈ, معیاری کوالٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں اگر 350, 370, 380, 400 والا چاول کھاتے ہو تو آپ کوشش کریں گے کہ 150, 200 والے چاول ڈال دیں اس میں. کیوں بھائی؟ 150, 200 والے چاول میں کنکر بھی ہوں گے, کچرا بھی ہوگا, ہوں گے بھی ٹوٹے ہوئے, اور الگ حالت ہوتی ہے ان کی, پکنے کے بعد تو خوشبو بھی نہیں آ رہی ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہاں پر یہ آپ تھوڑی سی چیز دیں. آپ کو 3 کلو چاول دینا, 3 کلو چاول دیں, 2 کلو چاول دے دیں, 1 کلو, 1.5 کلو چاول دے دیں, مگر کہاں کوالٹی بہترین دیں, کوالٹی اچھی دیں. جب وہ اس کے پاس جائے گا نا, وہ یہ نہیں بولے گا اتنا سا راشن دیا, یہ نہیں بولے گا انشاءاللہ العزیز. اگر اللہ نے اس کو عقل دی ہے, مومنوں کے مال کا احساس دیا ہے, کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی روپے بھر بھی بھلائی کرے نا, اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. روپے بھر بھی کوئی بھلائی کرے, چونی بھر بھی کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. میں نے خود جب بسوں میں سفر کیا کرتا تھا تو اس وقت میں نے خود دیکھا کہ وہ 20 پیسے کی وجہ سے کنڈکٹر جو ہے وہ بیچارے کو باہر نکال دیا کرتا تھا. 50 پیسے کی وجہ سے تو بس کے اندر لڑائی دیکھی ہے میں نے. 50 پیسے, اب بتائیں 50 پیسے کی اتنی قیمت تھی. ابھی بھی 50 پیسے کی قیمت تو ہے نا, لے چارج تو کرتے لوگ, قیمت ہے جبھی تو 50 پیسے ہیں. بھر طور پر عرض یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ جب آپ کے لیے راشن دیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو چیزیں اچھی ڈالیں, بھلے سے کم ڈال دیں اور اچھی چیزیں ڈالیں, تاکہ جب یہ کھائیں نا, تھوڑا سا ہی کھانے, 2 دن ہی کھا لیں بھلے سے, مگر اچھا کھائیں. اس وقت یہ آپ کو دعائیں دیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا راشن دیا, بڑی اچھی چیزیں اس پہ رکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ دینے والوں کو رزق میں اور برکتیں دے, اور جو بھی اس کار خیر میں حصہ ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے. اب اپنے لیے راشن نہیں مانگ رہا میں, آپ کو بھلائی کرنے کے لیے. کہیں آپ بولیں امام صاحب نے ترغیب دلائی تھی امام صاحب کے گھر پہ راشن لے کے چلے, نہیں مجھے نہیں چاہیے راشن. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, میری ضرورت ہے جو میری سہولتیں بھی پوری ہوتی ہیں اس رب کی عطا سے الحمدللہ. مجھے آپ کا ایک قسم کا بھی راشن نہیں چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ مجھے ایسے ہی دینے والا رکھے بلکہ الحمدللہ. مگر جس کو بھی دے رہے ہیں اچھا راشن دیں, کھا کر خوش ہو جائے. چاول دیں, آئل دیں, دال کھانے کی چیزیں, اور دال 2-2, 3 قسم کی ہوتی ہیں وہ دیں. کچھ مسالہ جار دیتے, پکائے گا کیسے؟ اگر صرف چاول دے دی تو پکائے گا کیسے؟ تھوڑا سا اس کے ساتھ, اگر آپ کے 1 کلو چاول دینے کی آپ کی نیت ہے تو اس کے ساتھ اس کی ضروریات بھی دے دیں, تاکہ وہ ایک دن پکا تو سکے. وہ اگر اس کے پاس وہ چاول پکانے کے لیے ہی پیاز کے اور اس کے پیسے نہ ہو تو ایسا کر دیں, یا تو 100-150 الگ سے ساتھ لگا دیں اس کے, تاکہ وہ خرید لیں. سنا تھا کسی شخص نے 1-1 کلو لوگوں کو چاول بانٹے, 1-1 کلو لوگوں کو آٹا بانٹا. لوگوں نے کہا یہ اتنا بڑا آدمی ہے 1 کلو آٹا دے رہے بس. کسی نے لیا کسی نے نہیں لیا. جنہوں نے لیا ان کی چاندنی ہو گئی, اس لیے کہ اس 1 کلو آٹے کے اندر اس نے 5000 کا نوٹ چھپایا ہوا تھا. دیکھنے میں کیسا ہے 1 کلو آٹا بس, اور آٹے کے اندر آرام سے نوٹ چلا جاتا, پتہ بھی نہیں چلتا. جو بعد میں جب گئے نا وہ اندر کھولا انہوں, ان کی چاندنی ہوگی 5000 کا مکمل نوٹ, اچھا خاصا. تو ایسا بھی چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. ایک آئیڈیا دیا ہے میں نے آپ کو. آٹا لیں 1 کلو بس, اس کے اندر 5000 کا نوٹ چھیڑ دیں. جب وہ کھولے گا تو اس کو پتہ چلے گا اس کے اندر نعمتیں کیا کیا رکھی ہیں. اپنی مرضی سے جا کے لائے اور کھائے, اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. چنانچہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کا رزق بڑھانا ہوتا ہے, اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور وہ بندہ مومن وہ چیزیں کھاتا ہے جو عام حالات میں نہیں کھا پاتا. آپ دیکھیں نا, روز آپ دہی بڑے کھاتے ہیں, روز آپ پکوڑے کھاتے ہیں, روز آپ شربت پیتے ہیں. اس ماہ مبارک میں دیکھیے گا آپ روز شربت بھی کھائیں گے, شربت پیئیں گے, پکوڑے کھائیں گے, دیگر نعمتیں جو آپ کی ہیں وہ سب کھا رہے ہوں گے اس ماہ مبارک میں. جیسے یہ ختم ہوگا گھر والے بنائیں گے بھی نہیں. بڑی 2-3 دن کی فرمائشوں کے بعد بھی کہیں چوتھے دن جا کے آپ کے لیے دہی بڑے یا پکوڑے بن سکیں گے, یا پھر اگر وہ موسم اور بارش کا تو پکیں گے. کھانے پینے کی چیزوں سے چہرے پر کیسی شگفتگی آتی ہے, دیکھیں تو ماشاءاللہ.
کھجور بھی رمضان میں، ماشاءاللہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا مومن کا رزق بڑھایا ہوا ہے، مومن کا رزق کتنا بڑھایا ہوا ہے۔ ماہ مبارک دیکھیں تو باقی مہینوں سے زیادہ اس ماہ مبارک میں خرچ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی دیتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، صدقہ فطر بھی دینا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں دیتا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ماہ رمضان کی شان سنتے ہیں۔ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رحمت والے مہینے کے بارے میں بیان فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، جنت کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت، سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور رات و دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں گھوڑا سوار 500 سال تک چلتا رہے، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں درخت عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کے مزید 5 خصوصی کرم سنیے۔ فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی، جو روزے دار ہوتے ہیں، روزے دار کی منہ کی جو بو آتی ہے، جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اور فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے بندوں کے لیے آراستہ اور پیراستہ خوبصورت ہو جا، اور قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ کوشش کریں روزہ رکھیں، روزہ رکھیں۔ آپ کے ہاں بڑا عذر ہوتا ہے کہ دن میں ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، کوئی ریڑی والا ہوتا ہے ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، مل اونر سے لے کر وہ ریڑی والا اور پتارے والا اور فلاں والا سارے آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے تو سبھی کی جگہ ہے، مسجد سب آتے ہیں مسجد میں، لہٰذا اس موقع پر آپ یہ یاد رکھیں آپ کا کوئی بھی عذر ہو، کوشش کریں کہ آپ اپنا کام ہلکا کر لیں، کچھ صبح کے وقت میں کر لیں، کچھ شام کے وقت میں کر لیں، مگر روزہ نہ چھوڑیں۔ حدیث شریف میں یہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑا، نہ سفر تھا، نہ مرض تھا، نہ بیماری تھی، اور پھر روزہ چھوڑ دیا، پوری عمر بھر روزہ رکھتا رہے، اس روزے کی فضیلت اور عظمت کو نہیں پا سکتا۔ ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنے پر، سفر مشقت والا ہے، آپ کو زیادہ مال اٹھانا پڑے گا، اپنا سامان اٹھانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، تو آپ ایسی صورت میں آپ روزہ چھوڑیں سفر کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم نے خود اجازت دی، رخصت دی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، تو یہاں پر سفر کا تذکرہ ہے، مریض ہونے کا تذکرہ ہے، تو اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ آپ کو اگر کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو مشقت والا ہے، جیسے روٹی پکانے کا کام ہے مشقت والا ہے، تندور کے سامنے رہیں گے، جتنا تندور کے سامنے رہیں اتنا زیادہ پیاس لگے گی، دھوپ میں پھرنے کا کام ہے آپ کا، تو اب ایسی صورت میں آپ اس کو ٹھنڈے وقت کی طرف لے جائیں، آپ 3:30 4 بجے نکل جائیں، تھوڑا سا مغرب کے بعد کا آپ کر لیں، عشاء کی تراویح کے بعد پھر تھوڑا سا آپ ڈیوائڈ کر لیں اس کو، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس یہ عذر یہ بہانہ ہو کہ میرا کام مشقت کا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماہ شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی باقاعدہ طور پر حکم فرمایا کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ہمارے خادمین ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ورکرز کے لیے اوقات کو کم کر دیں، کام ان سے ہلکا لینا شروع کر دیں،
ہمارے ہوتا ہے آفیسز کی ٹائمنگز تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اسکول ٹائمنگز کم ہو جاتی ہیں، آفیسز کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا آرام اور رخصت دے دی جاتی ہے، کام میں بھی سستی آ رہی ہوتی ہے، جو عام طور پر جو تیز طریقے سے کام کرتا تھا وہ معتدل طریقے پر آ جاتا ہے سستی کی وجہ سے. اسی طرح جو معتدل کام کیا کرتا تھا، درمیانی انداز کا کام کرتا تھا، وہ ذرا اور سلو ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو مدارس کے اوقات میں عام طور پر تو مدارس میں چھٹی ہو جاتی ہے، مگر حفظ کی کلاسز پھر بھی جاری رہتی ہیں. تو وہ سلسلہ جو ہے ہر لیول پر آپ کو کچھ نہ کچھ تخفیف اور ریلیکسیشن ملے گا کہ کوئی نہ کوئی ہر ایک نے تخفیف رکھی ہے تاکہ مسلمان اس ماہ مبارک میں عبادات کا بالخصوص روزے کا اہتمام کر سکیں. تو آپ کے پاس کوئی یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے محنت طلب اور مشقت طلب کام کرنا ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے. سب کی نیتیں انشاءاللہ العزیز روزہ رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہمیں پکا روزہ رکھنے کی توفیق دے. آپ اچھا جن کا ایسا کام ہے نا زیادہ مشقت والا، میں ان کے لیے ایک ناقص عرض کروں گا، اگر بن پڑے، اگر ہو سکتا ہو، جو ہر مہینے کا خرچ ہے نا کوشش کر کے دم مار کر باقی مہینوں میں اس مہینے کا کوٹا پورا کر لیں. ہم مطلب زیادہ سے زیادہ تھوڑی 2 گھنٹے زیادہ محنت کر لیں. ماہ رمضان آنے سے پہلے آپ 3 مہینے 4 مہینے پہلے تھوڑا سا زیادہ محنت کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا وہ خرچہ جو رمضان میں ہونا ہے وہ آپ پہلے سے ہی کور کر لیں. پھر رمضان میں مناسب سا واجبی سے جو کام ہوتا ہے وہ کرنے لگ جائیں تاکہ آپ کا خرچہ تو پہلے جمع ہو چکا ہے، آپ کو ماہ رمضان میں کم سے کم کام کرنا پڑے. اور وہ جو عذر ہے آپ کا کہ میرا محنت طلب مشقت طلب کام ہے، بڑی محنت سے کام کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کا کم سے کم ہو جائے. اور یہ ہوٹل والوں سے براہ کرم گزارش ہے کہ رمضان میں جب ہمارے ہاں ہوٹل پہلے نہیں کھلا کرتے تھے، اب تو ہوٹلوں کی دکان ہوٹل بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دکانیں بھی کھانے پینے کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ باقاعدہ پر اسکولوں کی کینٹین کھلی ہوئی ہوتی ہیں، آفیسز کی کینٹینز کھلی ہوئی ہوتی ہیں. یہ رمضان کے احترام کے خلاف ہے، اس سے بچیں. اور اگر بالفرض آپ نے کسی عذر کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ دل کی بیماری ہے، بہت زیادہ شوگر ہے، آپ روزہ نہیں رکھ پاتے، سانس اکھڑتی ہے، کوئی بھی عذر ہے نا، اگر اس عذر کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو براہ کرم کوشش کریں کہ مجمع عام میں لوگوں کے سامنے بلکہ اپنے بچوں اور دیگر گھر والوں کے سامنے بھی کھانا نہ کھائیں. الگ سے چھپ کر کھائیں. روز آپ کی بیماری ہے، آپ کا عذر ہے، الگ سے کھا لیں، پتہ نہ چلے. سب کے سامنے پان کھا رہے ہوتے ہیں، سب کے سامنے پان. میں نے خود دیکھا ادھر گوشت کی دکانوں پہ کہ گوشت والے روزہ نہیں رکھ رہے، مستقل لوگ لینے آ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا جس کو آپ دیکھیں نا کہ یہ روزہ بلا عذر ہے، اس سے پہلے پوچھ لیں عذر ہے کہ نہیں ہے. بس اگر یہ عذر یہی ہے کہ گٹکا اور پان زیادہ ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر تو ایسے دکان والے سے، ایسے سبزی والے سے، ایسے گوشت والے سے، ایسے دودھ والے سے چیز ہی نہیں لیں. جو روزہ رکھتا ہے اس کے پاس جائیے آپ. ہم کیوں اس کی عبادت کی عدم ادائیگی میں مدد کریں، اس کو کیوں فائدہ پہنچائیں؟ ہم اس مسلمان بھائی کو فائدہ نہیں پہنچائیں کہ جو روزہ رکھ کر مشقتیں برداشت کر رہا ہے، روزے کی بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، ہم اس کو زیادہ فائدہ دیں گے. پھر ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے. جو شعار اسلام کو توڑتا ہے اس کی عزت و احترام نہیں ہے اس کا. یہ روزہ اسلام کے شعائر میں سے، نشانیوں میں سے ہے. لہذا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلاں دکان والا، فلاں کام والا اس طرح روزہ نہیں رکھ رہا، اس کا کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا اس کے پاس عذر بہانہ بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہو، تو اب ایسی صورت میں آپ کوشش کریں کہ اس سے سامان ہی نہیں خریدیں. کسی اور کو تلاش کریں کہ جو اللہ رسول کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی کام کرتا. اللہ تعالیٰ میں اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھنے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ آپ کے اس مسجد میں نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے.